بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. انشاءاللہ ٹوڈے ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کے بارے میں. تو اس سے پہلے ہم اس کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تجوید پہ بات کریں گے کہ تجوید کی کیا اہم باتیں ہیں اس بارے میں جو ہے. الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں. تو الرحمن الرحیم میں جو اصل میں را ہے نا، یہاں پر یہ را جو ہے یہ حرف شمسی ہے. جب حرف شمسی ہوتا ہے، حرف شمسی کے پہلے اگر الف لام لگتا ہے، یعنی الف لام لگایا جاتا ہے پہلے جو ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لام پڑھا نہیں جاتا. لام پڑھا نہیں جائے گا. الف کے بعد وہ پڑھیں گے، اور را کے اوپر شد ہے. جب را کے اوپر شد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی 2 دفعہ پڑھنے کو شد کہتے ہیں. پہلی را جو ہوگی وہ سکون کے ساتھ ہوگی، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن دوسری را جو ہوگی وہ متحرک ہوگی، متحرک ہوگی اور اس پہ فتحہ ہے. تو یہ حروف شمسی کا رول ہے. اسی طرح الرحیم کے اندر بھی لام نہیں پڑھا جائے گا. را پر شدہ ہے تو اس کو اس طرح پڑھا جائے گا جو ہے. اور اس کے بعد ایک رول جو آتا ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے مد عارف وقفی. مد عارف وقفی کا مطلب یہ ہے کہ نارملی تو اصل میں ورڈ ہے الرحمن الرحیمی، لیکن جب ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ہم میم کو ساکن بناتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم. جب ہیم کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ مد عارف وقفی بنتی ہے یہاں پہ جو ہے. تو یہ مد جب بنتی ہے تو مد بننے کے لیے اصل میں 2 چیزیں ضروری ہیں. 2 اس کے کمپوننٹ ہیں. اگر 2 کمپوننٹ ہوں گے تو آپ مد کریں گے. پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ اس میں حرف مد ہونا چاہیے، حرف مد ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے سبب مد ہونا چاہیے، یعنی کاف آف مد ہونی چاہیے جو ہے. اب حرف مد یہاں پہ جو ہے یہ یا ہے. یا پہ سکون ہے. اگر یا پہ سکون میں اس سے جو ما قبل حرف ہے، ما قبل حرف پہ اگر کسرہ ہوتی ہے، اب جیسے ہیم پہ ما قبل پہ اگر کسرہ ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے حرف مد. حرف مد بھی کہہ سکتے ہیں اور طبعی مد بھی کہہ دیتے ہیں جو ہے. تو یہ طبعی مد جو ہے یہ تو ایک الف کے
برابر الانگیشن لمبی کرنی ہوتی ہے. لیکن جب فباب مد بات بن جائے تو فباب مد یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ سکون. جب ہم نے میم کو سکون دیا تو اس کی وجہ سے مد عارف وقفی بن گئی. اب اس کی وجہ سے جب مد عارف وقفی بنی تو مد عارف وقفی کی وہ الانگیشن جو ہوگی 2 4 یا 6، یعنی 2 الف کے برابر، 4 الف کے برابر یا 6 الف کے برابر ہم پڑھ سکتے ہیں جو ہے. لیکن جب ہم نے یہ لمبا کرنا ہے، لمبا ہم نے اس یا کو ہی کرنا ہے جو ہے. الرحمن الرحیم. جب اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں، اصل میں لمبی صرف یہ یا ہی ہو رہی ہے جو ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اور را جو ہے، را کے اوپر یہاں پہ فتحہ ہے. جب را پہ اوپر فتحہ ہوتی ہے تو اس کو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. ہیوی مین فل ماؤتھ، یعنی ہیو. الرحمن الرحیم. یہ تو تجوید کی بات ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تجوید کے مخارج کے بارے میں جو ہمارے پروفیشنل قرآ حفاظات ہیں ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں تو اور بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد ہے صرف و نحو. صرف و نحو یا گرامر. کہ ان آیات کے اندر یہ گرامر کیا ہے اصل میں جو ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے، کوئی بھی زبان جو ہے وہ گرامر کے بغیر نہیں ہوتی جو ہے. اصل میں یہ آیتیں تو 2 ہیں، لیکن ان کے اندر کنٹینیویشن چل رہی ہے. کنٹینیویشن اس طرح چل رہی ہے کہ سب سے پہلے لفظ ہے اللہ. اللہ یہاں پہ جو ہیں، آگے پھر اللہ کے ایٹریبیوٹ بیان ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے آگے جو ہے. تو عربی زبان کے اندر، گرامر کے اندر جس کی تعریف کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. اللہ یہاں پہ موصوف ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو رب ہے، رب کو ہم کہیں گے صفت. صفت اول، صفت اول کہ اللہ موصوف ہیں، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے رب. اس کے بعد رحمان ہے. تو رحمان جو ہے صفت ثانی، یعنی اللہ کی دوسری صفت جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے اب جو ہے. اور رحیم جو ہے صفت ثالث، یعنی تیسری صفت بیان ہوئی ہے. اللہ موصوف ہیں، اس میں اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں. پہلی رب ہے، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، یعنی 3 صفتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی
کہ جو رحمان الرحیم ہے ان کا جو روٹ لیٹر ہے را ہا میم، را ہا میم، یہ رحمان رحیم را ہا میم سے یہ بنے ہیں جو ہے۔ رحمان کے بارے میں ہم نے کافی بات کی، رحیم کے بارے میں کافی بات کی۔ آج ہم تھوڑے سا اس میں جو اور باتیں کوئی ہیں تھوڑی سی اہم جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے جو ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو رحمان کا اصل میں جو ترجمہ ہے نا جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کثرت رحمت، کہ رحمت کی جو ہے نا کثرت ہے یہاں پہ، کثرت رحمت ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے اس میں جو ہے۔ اور اس کے اندر رحیم کے اندر جو ہے دوام رحمت ہے۔ یہاں پہ کثرت رحمت یعنی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور دوام رحمت کا مطلب اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں لفظ مل کے بہت اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں جو ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بکثرت رحمت والا، کہ اللہ بکثرت رحمت والا ہے۔ عام لفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ رحمت والا، کہ اللہ کی رحمت کثرت رحمت ہے، بکثرت رحمت والا ہے اللہ، اور دوام رحمت ہے، ہمیشہ رحمت والا ہے اللہ جو ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور بکثرت رحمت والا ہے اور ہمیشہ رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت دوام ہے، ہمیشہ ہے۔ را ہا میم۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ جو رحمان کا لفظ ہے، رحمان کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے یہ لفظ ہے جو ہے۔ تو اس کے لیے کچھ آیات ہیں قرآن پاک میں، کہ کچھ آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تو جہاں اللہ استعمال ہوتا ہے اللہ کی جگہ ہی رحمان کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ایک آیت ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ بنی اسرائیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہو یاد کرو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے، کہہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں طرح سے تم پکار سکتے ہو۔ یعنی پہلے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، کہو کہہ پکارو اللہ کے نام سے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی جگہ ہی رحمان کو استعمال کیا گیا ہے دوسری بات میں۔ تو یہ دوسری آیت اس کے بعد ہے، یہ سورۃ مریم سے آیت ہے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم تعوذ کہتے ہیں
تو کہتے ہیں اعوذ باللہ، آئی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں ہم جو ہے اعوذ باللہ۔ یہ سورۃ مریم کی جو آیت ہے، یہ اصل میں آیت اس وقت کی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے اینجل آئے تو اس وقت وہ پریشان ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے جو زبان کہی وہ اللہ نے ریکارڈ کر دی قرآن میں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب انہوں نے یہاں پہ جو پناہ میں آئی ہیں بالرحمانی آئی ہیں، نارملی باللہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، لیکن اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کی ورڈ کی جگہ پہ رحمان کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تو اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو بات یہاں پہ جو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی جگہ رحمان استعمال ہوا ہے۔ پہلی اگزامپل ہم نے دیکھی قل ادعوا اللہ میں رحمان آیا، یہ دوسری سورۃ مریم کی جو آیت ہے اس میں ہے اعوذ بالرحمن، قالت انی اعوذ بالرحمن، اس خاتون نے کہا، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، اس مؤنث خاتون نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہاں بھی رحمان کا لفظ اللہ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورۃ الفرقان میں ہے، الفرقان کی جو آخری آیات ہے نا جو ہے، ان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے عباد الرحمن۔ عباد جو ہے یہ اصل میں پلورل ہے عبد کا، عبد، جیسے ہم کہتے ہیں عبد اللہ، عبد اللہ۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے عباد الرحمن، یہ اصل میں عبد کی جمع پلورل استعمال ہوا ہے عباد۔ اللہ نے جو آخری آیات ہیں نا سورۃ الفرقان کی، ان کی آخری آیات کے اندر ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندوں کی کوالٹیز کیا ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو رحمان کا لفظ ہے یہ اللہ کی جگہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ نارملی عبداللہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، کہ عباد الرحمن کہہ کے ان کی کوالٹیز وہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہر یہ آیت پڑھیں، بہت اہم آیات ہیں یہ الفرقان کے جو اخیر میں ہیں، ان میں یہ کوالٹیز پڑھیں کہ اللہ نے کیا کوالٹیز بتائی ہیں، کہ عباد الرحمن کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں جو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، یہ حدیث احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ یہ دو نام پسند ہیں۔ یہ کون سے دو نام ہیں؟ ایک نام ہے عبد اللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ یہ یہاں پہ بھی اللہ عبداللہ پسند آیا اللہ کو، اور عبد الرحمن پسند آیا۔ تو بھائی ان ساری چیزوں سے بات یہی ایک بتانی یہ تھی کہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ کی جگہ پہ کئی جگہ پہ رحمان کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔
ایک اور دلچسپی کی بات ہے کہ جو الرحمن ہے، الرحمن کا لفظ قرآن پاک میں 57 ٹائمز آیا ہے. 57 ٹائمز یعنی 57 دفعہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے. اور ان میں 57 میں سے جو 6 جگہ ہیں، 6 جگہ میں جو الرحمن ہے یہ پیر کی شکل میں آیا ہے، پیر میں. اور 6 جگہ پہ جہاں پہ پیر آیا ہے تو اس کا پیر بنا ہے الرحیم کے ساتھ. الرحیم کے ساتھ 6 جگہ پیر قرآن پاک میں آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 51 دفعہ ہے یعنی 51 ٹائمز جو ہے، تو 51 ٹائمز رحمان کا لفظ قرآن پاک میں اکیلا آیا ہے. جب وہ اکیلا لفظ آیا ہے تو اس کے ساتھ اور کوئی لفظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر جہاں بھی پیر بنا ہے رحمان کا وہ صرف الرحیم کے ساتھ بنا ہے، جو 6 جگہ پہ آیا ہے. اور جو 51 جگہ پہ آیا ہے، 51 جگہ پہ آیا ہے تو وہاں پہ اکیلا لفظ آیا ہے جو ہے. تو ان جو اکیلا لفظ آیا ہے 51، ان میں سے بھی 15 دفعہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف سورت مریم میں استعمال ہوا ہے. 15 دفعہ سورت مریم میں استعمال ہوا ہے لفظ یہ جو ہے. اب اس کے بعد رحمان کے بعد ہے لفظ رحیم. اب رحیم کے بارے میں فرق یہ ہے کہ الرحمن کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن الرحیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الاحزاب میں یہ آیت آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. کہ بات پیچھے اللہ کی چل رہی ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ نہایت مہربان ہے، یعنی بہت مہربان ہے. تو رحیم کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. لیکن جو سورۃ توبہ کے اندر پڑھیں، جب سورۃ توبہ کی آخر والی جو آیت ہے تو اس کے اندر جو اللہ نے رحیم کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یعنی رحیم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا اور وہی لفظ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. اس میں آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، یعنی شفیق بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. اور یہی لفظ رحیم جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. یہ آیت ہے سورۃ الفتح کے اندر. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں
اشدہ علی الکفاری، یہ کفار کے لیے بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں آپس میں. یہاں جو رحماء کا لفظ ہے یہ بھی پلورل استعمال ہوا ہے، سنگولر ہے رحیم، جو پلورل میں آتا ہے تو یہ رحماء بن گیا یہاں پہ جو ہے. تو پوائنٹ یہ ہائی لائٹ ہوا کہ جو رحیم کا لفظ ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ استعمال ہوا ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا، اور صحابہ کرام کے لیے بھی ہوا. اور پورے قرآن پاک میں جو الرحیم کا لفظ ہے یہ 114 ٹائمز آیا ہے. یہ بھی دیکھیں کہ الرحمن 57 دفعہ آیا، الرحیم 104 ڈبل نمبر میں آیا ہے یہ جو ہے. تو اس کے علاوہ تو جو 114 ٹائمز میں قرآن پاک میں آیا، تو جو دو موسٹ کامن پیئرز ہیں نا جو الرحیم جن کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے، اس کے جو دو پیئرز بنتے ہیں جو ہم ویری کامن ہیں جو ہیں، اور بھی کئی بنتے ہیں لیکن ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ جو زیادہ استعمال ہوا ہے جو ہے، ان میں اس کا ایک پیئر ہے غفور الرحیم. غفور رحیم، غفور رحیم. اور بعض جگہ پہ الغفور الرحیم آیا ہے. الغفور الرحیم، غفور مین معاف کرنے والا، رحیم میں نہایت رحم کرنے والا. یعنی اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں اور نہایت رحم والے بھی ہیں. یعنی اللہ کی معافی کے اندر اللہ کا رحم بھی ہے. تو ایک تو یہ الغفور الرحیم یا غفور الرحیم آیا ہے جو ہے، اور دوسرا جو پیر اس کا زیادہ کامن آیا ہے وہ ہے العزیز الرحیم. العزیز الرحیم، العزیز کا مطلب بہت زبردست، بہت طاقت والا، یعنی بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کمزور ہو تو وہ کہتے ہیں جی رحم دل ہے. تو کیوں وہ رحم دل کیوں ہے؟ کہ اس کی کمزور ہے، وہ کچھ اور کر نہیں سکتا. لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے یہ العزیز ہے، بہت زبردست، طاقت والی، مائٹی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو اس طرح یہ عبدالرحیم دو جگہ پہ زیادہ آیا ہے. غفور الرحیم جہاں اللہ کی معاف کرنے والی صفت ہے اس میں بھی رحم کا بتایا گیا ہے. جہاں اللہ کی طاقت کی بات بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو یہ جو العزیز الرحیم ہے، یہ اگر آپ سورت الشعراء جو ہے، الشعراء سورت قرآن پاک میں 26 نمبر سورت ہے. الشعراء، الشعراء ایک آیت کو ایک سورت کے اندر 9 جگہ یہ پیر استعمال ہوا ہے. العزیز الرحیم، العزیز الرحیم، یہ 9 دفعہ استعمال ہوا ہے جو ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ سورت شعراء پڑھیں گے اب جو ہے جو 26 نمبر سورہ ہے قرآن میں،
جب بار بار یہ 9 دفعہ یہ آئے گا تو وہاں آپ محسوس کریں گے کہ آخر اللہ نے یہاں پہ یہ کیوں لکھا ہے کہ اللہ زبردست بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. یہ بات ہوئی کچھ الرحیم کے بارے میں جو ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اصل میں ہم تھوڑا سا گرامر کے حساب سے زور دے رہے ہیں. تو گرامر میں اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ روٹ لیٹر جو ہیں را ہا میم. اب جب را ہا میم ہیں اس میں 2 لفظ اللہ کے نام ہیں الرحمن الرحیم. اب قرآن پاک کے اندر اس سے علاوہ بھی اللہ کے نام استعمال ہوئے ہیں کہ جو را ہا میم سے نکلتے ہیں. تو ان کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں ایک وضاحت کر دوں. ایک اصل میں حدیث ہے، ماشاءاللہ حدیث ہے، سورۃ ترمذی کے اندر وہ روایت ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نیمز بتائے ہیں. تو 99 ان کے نیم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتائے ہیں. علماء نے بعد میں اسکالرز نے جب اس کی تفصیل بتائی ہے تو بتاتے یہ ہیں کہ اس حدیث کے اندر صرف 99 نیمز بیان کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نیمز ہیں. تو اللہ کے 99 نیمز تو ہیں وہ جو ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ these are the only names، کہ these are not the only names of Allah. اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے نام ہیں وہ بھی قرآن میں اور حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس کی میں نے وضاحت اس لیے کی کہ جو نام میں اب بتاؤں گا اللہ کے یہ 99 نیمز میں نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان کو بھی اللہ نے استعمال کیا ہے. ایک اللہ کا نام استعمال ہوا ہے قرآن میں ارحم الراحمین. ارحم الراحمین. ارحم الراحمین. ارحم الراحمین ہے کہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ارحم الراحمین، رحمت کرنے والوں سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے. تو اصل میں یہ آیت ہے سورۃ الانبیاء میں. الانبیاء میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. جب ایوب علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا تو مشکل وقت کے اندر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مشکل کو دور فرما. تو یہاں پہ انہوں نے کون سا اللہ کا لفظ نام سے اللہ کو پکارا؟
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ تو ہے کہ جو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ارحم الراحمین. تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ایک لفظ اللہ کا نام جو ہے قرآن پاک میں ارحم الراحمین بھی استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نام اسی روٹ ورڈ سے بن رہا ہے وہ ہے خیر الراحمین. خیر الراحمین، یہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تمام رحم کرنے والوں سے تمام رحم کرنے والوں سے تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. خیر الراحمین. یہاں پہ خیر جو ہے، جو جیسے انگلش میں ہم سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں، یہ وہاں پہ وہ سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے. خیر الراحمین، تمام رحمت کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لفظ خیر الراحمین کا بھی. یہ سورۃ المومنون ہے. سورۃ المومنون کی جو آخری آیت ہے، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین. کہہ کہ مغفرت، اللہ میری مغفرت کرے، رحم کرے. وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، وہ فی مفعول آیا ہے یہاں پہ بھی. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین کہا گیا اس آیت میں، اور یہاں پہ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین. تو اس طرح یہ دوسرا نام خیر الراحمین استعمال ہوا ہے. ایک اور نام استعمال ہوا ہے کہ جو بھی اسی روٹ ورڈ سے استعمال ہوا ہے، راحمین سے. تو راحمین سے جو تیسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ذو الرحمہ. ذو الرحمہ. ذو الرحمہ. تو یہ ذو الرحمہ جو ہے، ذو الرحمہ مینز فل آف مرسی. فل آف مرسی یعنی اونر، بہت رحم والا ہے. یہ سورۃ القاف میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اینڈ تمہارا رب اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے. ذو رحمہ، بہت رحمت والا. تو اس طرح بھائی ہم نے یہ دیکھا اس میں آج کہ جو راحمیم سے ہے، راحمیم میں قرآن پاک میں اللہ کے 5 نام استعمال ہوئے ہیں. ایک الرحمن، الرحیم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین، ذو الرحمہ. اور اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر رحمت للعالمین کا لفظ اختیار کیا ہے. دس رحمت للعالمین کا جو لفظ ہے
اف کا بھی روٹ لیٹر یہی بن رہا ہے، را ہا میم. را ہا میم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نام جو اللہ نے قرآن پاک میں اختیار کیا ہے، رحمت للعالمین. یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب میں ہے کہ وما ارسلنا، سورۃ الانبیاء میں ہے، یہ الانبیاء میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. تو یہ بات کرنی تھی بھی را ہا میم سے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. جو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہر کلاس ہو اس کے بعد ایک نا ٹیک ہوم میسج ہو، ایک بریف سا میسج ہونا چاہیے کہ جب کلاس ہم ختم کریں. تو آج بھی ایک ہے ٹیک ہوم میسج ہے، اس سے جو ہے ٹیک ہوم میسج. ٹیک ہوم میسج اصل میں ہمارا اس بات کا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحم الراحمین ہے، اللہ خیر الراحمین ہے، اللہ ذو رحمہ ہے. اب میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کروں؟ سوال یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کروں؟ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر شخص پہ ہے، اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں بے شمار ہیں ہم پہ. جو ہے ہر شخص اللہ کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہم اگر اس کو سوال کو اس طرح بنائیں کہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت، اللہ کی زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت کیسے حاصل کروں؟ کیونکہ اللہ کی رحمتیں تو ہم ہر وقت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ ہم رحمت حاصل کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، یہ سورۃ آل عمران میں ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ نے خود ہی ہمیں ایک پریسکرپشن بتا دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور رسول کی بات کو مان کے چلیں گے، لعلکم ترحمون، ان پہ رحم کیا جائے گا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کوشش چاہتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت ہمیں ملے، تو رحمت کے لیے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا رحمت ہم پہ آئے. تو اس کے بعد جو ہے ایک حدیث بیان ہوئی ہے، یہ سنن ترمذی میں روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. یہاں بھی رحمان کا لفظ اللہ کی جگہ آیا ہے. رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو،
ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یرحمکم من فی السماء، رحمان رحم کرنے والوں پہ رحمت کرتا ہے. تم جو اس دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، یا جو بھی کچھ اس دنیا میں ہے اس پہ رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ رحم کرے گا. تو اسی کے بڑا مشہور اردو میں ہم ایک شعر کہتے ہیں، وہ شعر قریب قریب یہاں پہ آ رہا ہے. کرو مہربانی، کرو مہربانی اہل زمیں پر، کرو مہربانی اہل زمیں پر، اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی اہل زمیں پر، اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی. تو ہم نے اب کس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ پہلے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی بات کو مانیں گے تو اللہ ہمیں رحم فرمائیں گے. اور دوسرا حدیث میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان پہ تم رحم کرو گے اللہ تم پہ رحم کرے گا. تو اس طرح ماشاءاللہ ہم نے جو دوسری آیت تھی سورۃ الفاتحہ کی، اس کا کچھ مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما. تو اس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.